پاکستان کے اندر بے روزگاری ایک بہت کرٹیکل مسئلہ ہے. بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے گھر نہیں چل پاتے. انفارچونیٹلی ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. لوگ ٹرینوں کے ٹریک پہ آ کے سوسائڈ کمٹ کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ بے روزگاری کے لیے بہت محنت کر رہی ہے. ایک صاحب تھے ظفر اللہ خان صاحب، وہ بے روزگار تھے. ان کو الحمدللہ ڈی جی کینبس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان لگا دیا گیا. تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ یہ ظفر اللہ خان صاحب جو تھے ریٹائرڈ میجر جنرل تھے. تو پاکستان کے اندر بے روزگاری کے خلاف شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے کہ کوئی ریٹائرڈ سینئر رینکنگ آفیسر جو ہے اس کو اعلیٰ عہدے سے محروم نہیں رکھا جائے گا. ویسے یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر گانجا کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر کینبس جو ایک لیگل سبسٹنس ہے اس کی بھی کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے ٹیک اوور کروایا ملٹری جنٹا کا، آپ کے گورنمنٹ سٹرکچرز کا، وہ لوگ آج یہ سوچیں کہ شہباز شریف صاحب نے اس ایک میرج آف کنوینئنس کو میرج آف لو میں ٹرینڈ کر دیا ہے. اور اس وقت جتنے آپ کے سرکاری ادارے ہیں وہ ورچولی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اور مین ملٹری سول سیکریٹریٹ کنٹرول کر رہی ہے. تو ویلکم ٹو ملٹری جنٹا آف پاکستان. اس خوش آئین خبر کے ساتھ باقی خبروں کی طرف ہم چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جمعرات والے دن ریجیکٹ کر دیا پرائم منسٹر شہباز شریف کی آفر ٹاکس ریزیوم کرنے کے لیے. ان کی خواہش کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے جو اوور سی کرے کہ مئی 9 میں کیا ہوا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جب تک خواہشات جوڈیشل کمیشن کی نہیں مانی جائیں گی کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جمعے والے دن کہ حکومت تیار ہے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز ماننے کے لیے اگر پی ٹی آئی والے انہیں منا لیں. اب انہیں کون ہے؟ کیا وہ پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اتنا تپڑ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا لے مئی 9 میں. اور جو پی ٹی آئی نے دھرنا بھی اسلام آباد میں دیا تھا جہاں پہ سرکار نے گولیاں چلائی تھیں. اچھا، یہ ساری کہانی چل ہی رہی تھی کہ بیچ میں عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ان کو کیونکہ بہت برا ٹارچر اور تشدد کیا گیا تھا اس لیے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. یعنی کہ اب کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ عمران ریاض خان پاکستان کے اندر نہیں ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، جو ان کے اسپوکس پرسن تھے، جو میڈیا پرسنالٹیز ان کو پسند کرتی تھی، ان کا مٹیریل پروپیگیٹ کرتی تھی، وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں. اس سے دو گروپس بنتے ہیں پی ٹی آئی میں. ایک وہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو پاکستان سے باہر فریڈم کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں، جو ایک آئیڈیلسٹک پرسپیکٹیو پریزنٹ کرتے ہیں. اور پھر وہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو پاکستان کے اندر ہیں، جو روز اسٹیبلشمنٹ کی مار بھی کھاتے ہیں اور ایک ریئلسٹک آن گراؤنڈ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں. اس دو گروپس کے اندر ایک کنٹینیوس کلیش رہتا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی آپ اس وقت ریسٹرکچرنگ دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے پچھلے 1.5-2 سال میں آن گراؤنڈ ورکرز کی مان کے، جیسا علی امین گنڈا پور ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، بیرسٹر گور ہیں، کئی اور لوگ ہیں جن کو مانا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین ہیں، ان کے تھرو کوشش کی کہ بیک اینڈ کوئی ڈیل بن سکے. جب وہ نہیں بن سکی تو اب لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب فل تھروٹل ایک سویلین موومنٹ کی طرف ہی جائیں گے. یعنی کہ جو ہماری پریڈکشن ہے 2025 اکنامکلی ٹف ایئر کی، اس کے اندر اس بات کو صداقت ملتی ہے. کیونکہ خان صاحب نے جینونلی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی، پروٹیسٹ کے تھرو ہم نے کام چلانا ہے. تو اس کے اندر پھر معیشت آپ کی اس طرح چل نہیں سکتی. ویسے کوئی اور انڈیکیٹر بھی نہیں تھا معیشت چلنے کا، تو لہٰذا چلو ٹھیک ہے، ہم اب دھرنا مزید کھیل رہتے ہیں. فیصل ووڈا صاحب ہمارے فیوریٹ اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین، انہوں نے جو ایلیگیشن لگائی تھی کہ دھمکیاں جان کی دی گئی تھی ایف بی آر آفیسرز کو جب انہوں نے پروکیورمنٹ آف آفیشیل وہیکلز کی، اس کو ایف بی آر کی جو باڈی ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا. اور ان کا فیصل ووڈا صاحب نے بہت ہی غلط بیان دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو ٹیکس اتھارٹی پاکستان میں ہے وہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ فیصل ووڈا صاحب کو رکھا گیا ہے اٹیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو، ڈفرینٹ گورنمنٹ آفیشلس کو، تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹیو ہے اس کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھیں. پاکستان میں کچھ اچھا ہوگا، فیصل ووڈا صاحب اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں گے. پاکستان میں کچھ برا ہوگا، فیصل ووڈا صاحب اٹھا کے اس کو گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیں گے. اب ایف بی آئی نے ریسنٹلی ریلیز کیا تھا کہ صرف 12 لوگ ہیں جن کے پاس 10 ارب روپے کے اثاثے پاکستان میں ڈکلیئرڈ. یہ ایک انتہائی شرمناک جھوٹ مبنی بات ہے. لوگوں نے مس ڈکلیئرنگ کی ہوئی ہے کلیئرلی اپنے ایسٹس کی. اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے فیصل ووڈا صاحب نے پورے ادارے کو ڈاؤٹ میں لیا ہے. اس سے زیادہ مس انفارمیشن نہیں ہو سکتی. تو پیکا کا جو ایکٹ ہے میرے خیال سے فل افیکٹ میں آنا چاہیے. اور
اپلائی بھی کرنا چاہیے. قانون ورکس بوتھ ویز. آپ صرف اپنے ناقدین کے لیے قانون نہیں بناتے, قانون ہر سٹیزن آف پاکستان کو اپلائی کرتا ہے. تو سرکار کو چاہیے کہ وہ قانون امپلیمنٹ کریں. ویسے ہوگا نہیں, فیصل واٹر صاحب کے بہت طاقتور دوست ہیں. لیکن پیکا کے حوالے سے جو جرنلسٹ کی باڈیز تھی انہوں نے بلیک ڈے آبزرو کیا. انہوں نے کہا کہ بہت برا ہوا ہے پیکا کے اندر جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. جب آصف علی زرداری صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا بل, یعنی اسینٹ کر دیا, انہوں نے کہا یہ بہت ظلم ہے اور اس کے خلاف ہم بڑا سخت سے سخت پروٹیسٹ کرتے ہیں. سخت پروٹیسٹ کی لمٹ کیا ہے؟ کوئی اپنی نوکری نہیں چھوڑے گا, کوئی میڈیا ہاؤس نہیں بند کرے گا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو رن کرنا نہیں چھوڑے گا, صرف جا کے ایک فرضی احتجاج ریکارڈ کر دیں گے. پاکستان کے اندر بہت سارے احتجاج, بہت سارے پروٹیسٹ, بہت سارا شور مچایا جاتا ہے تاکہ اتہاس کے جب پنے لکھے جائیں اس میں بتایا جائے کہ ہم بھی تھے. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. ایکچوئل افیکٹو چینج کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افیکٹو چینج کے اندر آپ کو فائنینشیل لاس ہوتا ہے, زندگی کا لاس ہوتا ہے, اور آپ ہر چیز داؤ پہ لگاتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیشہ ہاف اٹیمپٹس کی گئی ہیں ایکچوئل چینج کے لیے. بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں ٹرموائل میں ڈال کے جا کے فرنٹ لائنز کے اوپر کچھ بھی کرنے کا. اور جو لوگ یہ کرتے بھی ہیں بعد میں ہمارے سیاسی لیڈران, باڈیز کی لیڈران ان کو اون نہیں کرتے, ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. پھر اوور اے پیسج آف ٹائم جو لوگوں کی ولنگنیس ہوتی ہے جنگ لڑنے کی, ایفرٹ کرنے کی, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جرنلسٹ باڈی کی ورچولی یہ ختم ہو چکی ہے. ان کے اندر اب کوئی یونیفارم آواز نہیں ہے جو ٹرولی فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑا ہو. ہر کوئی اپنی نوکری پکا کرنے کے لیے, اپنے انسینٹیوز پکا کرنے کے لیے, اپنے مراسم پکا کرنے کے لیے انفارمیشن کو نشر کرتا ہے. ہم نے ماضی میں مثالیں دیکھی کہ اس طرح پراپرٹی ٹائکونز جیسے ملک ریاض اور کئی اور کی حمایت میں جرنلسٹ کام کرتے رہے, ان کے چینلز کے لیے کام کرتے رہے تاکہ ان کی نوکریاں پکی رہیں. بے شک ان کا جو مالک ہے وہ آدھے پاکستان کو کھا کے نکل جائے. اس سے زیادہ لیک آف انٹیگریٹی آپ کو شاید کسی ہی اور پروفیشن میں نظر آئے. لوگ کہتے ہیں پراپرٹی ڈیلر گندے ہوتے ہیں. یار وہ تو چلو ٹرانزیکشنز کرا رہے ہوتے ہیں, آپ تو جو بیوپار انفارمیشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ اخلاقی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس کو اگنور کر کے, نگیٹ کر کے لٹرلی پروپیگنڈا رن کرتے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے آپ کا جو فرضی احتجاج تھا پیکا کے خلاف ہم نے بھی نوٹ کر لیا, عوام نے بھی نوٹ کر لیا. سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ واپس اپنی روٹین پہ آ گیا اور انہوں نے اپیل سننا شروع کیے ہیں کہ سویلینس کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں. انہوں نے ایک لائن آف آرگومنٹیشن جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ اے پی ایس کا اٹیک یونیک تھا 2014 کا, اس کو 9 مئی سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. انہوں نے لائرس کے آرگومنٹ سنے اور کنکلوڈ یہ کیا کہ سویلینز جو ہیں وہ فال نہیں کرتے آرمی ایکٹ کے اندر. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جس طرح تشکیل دیا گیا تھا ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیجن لے سکتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. اس کے برعکس جو 26ویں امینڈمنٹ کا کیس ہے اس کی بحث ابھی بھی چل رہی ہے کہ کیا اوریجنل سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے گا یا نیا کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. وہ زیادہ کرٹیکل ایشو ہے کیونکہ اس کے تحت پتہ چلے گا کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے بھی اور نہیں. یہ ایکچوئل ایک کانسٹیٹیوشنل بحث ہے کہ پوسٹ اینڈ ایکٹ کمنگ ان اگر وہ چیلنج ہوتا ہے ایکٹ, تو اس ایکٹ کے تحت اگر جوڈیشری کی کنفیگریشن چینج ہوئی ہے تو واٹ کنفیگریشن آف جوڈیشری وہ کیس سنے گی. عقل یہ مانتی ہے کہ جو اوریجنل کنفیگریشن تھی وہ سنے گی, یعنی جو اوریجنل سپریم کورٹ کا بینچ تھا, کیونکہ ایکٹ کے خلاف ہی بحث ہو رہی ہے, لہٰذا جو نیا بینچ تشکیل دیا گیا اس کے خلاف بحث ہو رہی ہے. تو جس بندے کے خلاف بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ جج یا منصف نہیں بیٹھ سکتا اس کے اندر. باقی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 انڈیویجولس جو کنوکٹڈ تھے مئی 10, 2023 کے پروٹیسٹ میں, ان کی سینٹنسز سسپینڈ کر دی ہیں اور ان کو 25,000 روپے کے بانڈز کے عوض بیل بھی دے دیا. یہ خوشائن بات ہے.
پاکستان کے اندر لا قانونیت کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ چاہے وہ سرکار میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو جوڈیشری کے ورڈکٹس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اس کا ایک ہسٹوریکل پس منظر بھی یہ ہے کہ جوڈیشری نے اپنی پوزیشن ویک کی ہے ملٹری جھنٹا کو سپورٹ کر کے ڈاکٹر آف نیسیسٹی بنا کے پٹھے سیدھے فیصلے دے کے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ججز کرپٹ ہیں, سارے ججز بے وقوف ہیں. بہت سارے ججز بہت اچھی ججمنٹس دیتے ہیں اور ان کو فالو تھرو کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ججمنٹس جو دی جاتی ہیں بائی ججز اس کو بیوروکریسی نے فالو تھرو کرنا پڑتا ہے. ہماری بیوروکریسی اس وقت ڈائریکٹلی کام کر رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. بالکل پنجاب گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے پنجاب پولیس, نہ ہی کے پی پولیس جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے کنٹرول میں ہے, بلکہ یہ اظہار تو کئی دفعہ چیف منسٹر کے پی کے بھی کر چکے ہیں. انفیکٹ مریم نواز صاحبہ جب اپنی مرضی کے پرنسپل سیکرٹریز لگانا چاہتی ہیں سول گورنمنٹ کے اندر پنجاب میں تو ان سے وہ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا. یہی پرابلم ہے پاور پالیٹکس کا. پی 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 ایم ایل این اتنا دور چلی گئی ہے عوامی پالیٹکس سے, عوام کے ایشوز سے, عوام کے مینڈیٹ سے, کہ وہ اب صرف پاور پالیٹکس کے تحت زندہ رہ سکتے ہیں. ایز فار ایز اسٹیبلشمنٹ از کنسرن ان کو یہ ماڈل بہت سوٹ کر رہا ہے اور وہ پورے نمبر دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ کو. حالانکہ جو پالیسیز ہم آپ کو وقت میں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ لے کے آ رہی ہیں وہ ایکچوئل اکنامک چینج کی نہیں ہے. وہ سمپلی باڈیز تشکیل دے رہی ہیں, پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں تاکہ ان کا ووٹ بینک پکا ہو جائے. لیکن ادھر ایک ہمیں ایک فینومنون سمجھنا پڑے گا. پنجاب کے جو بیس ڈیولپمنٹ پی ایم ایل این نے 90s میں اور اپنے ٹینیور میں کیا تھا سن 2008 سے لے کے سن 2018 تک, اس کے تحت پنجاب تھوڑا سا ماڈرنائز ہو گیا. اب ایوریج پنجابی جو ہے اس کی خواہشات زندگی میں چینج ہو گئے ہیں. اس لیے آپ نے 2024 میں دیکھا کہ انہوں نے بظاہر ایک نظریے کے لیے ووٹ کیا. جب لوگوں کے پاس فائنینشیل فریڈم آ جاتی ہے, وہ ریلیٹیولی ایمینسپیٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کے ریزنس فار ووٹنگ بھی چینج کر جاتے ہیں. یہ فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این کو نہیں ہو پا رہی. پی 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 آن دی ادر ہینڈ انہوں نے سندھ کو اتنا بیکورڈ رکھا, لوگوں کے ایشوز اینڈ نیسیسٹیز اتنی بیسک رکھی اور پھر ان پہ وڈیرا کنٹرول اور کلچر رکھا, جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی وہی سیاست کر رہی ہے جو وہ 90s میں کر رہی تھی, جو 80s میں کر رہی تھی, جو 70s میں کر رہی تھی. یعنی انہوں نے آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کے اندر ہی کھبا کے رکھا ہے. تو سارٹ آف لائک نون لیگ کو بیڈلی ریوارڈ کیا, نون لیگ کو پنش کیا جا رہا ہے ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی وجہ سے. انہوں نے ایک ایز اے پولیٹیکل جماعت گروتھ نہیں کی, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے, آئیڈیاز ڈسکس نہیں ہوتے, ووٹنگ نہیں ہوتی چیزوں پہ, تو گروتھ نہیں ہو سکتی. اب مریم صاحبہ وہی کام کر سکتی ہیں جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ٹھیک سمجھتے ہیں, جس کے تحت ان کو سکسیس ملا تھا, منکی سی منکی ڈو فینومنون, ایز اپوز ٹو ایک پراپر کیبنٹ ہونا ود ان دا پولیٹیکل پارٹی جو ان کو مشورے دے کیا کرنا چاہیے, جو انڈرسٹینڈ کرے ہلکی کی پالیٹکس کس طرح چینج کر رہی ہے. یہ تو خیر کرٹیسزم پیپلز پارٹی پہ بھی ہے, پی ٹی آئی پہ بھی ہے, پاکستان کی تقریباً ساری سیاسی جماعتوں میں جو ان کا ریلیشن ود عام پاپولیشن ہے وہ ختم ہو گیا. اس کی ہمیں دو اور مثالیں نظر آتی ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ اتنی بڑی اس لیے ہو سکی کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ایک اتنا بڑا گروپ آف ڈس انفرینچائز پختونز کو کوئی بھی روم نہیں دیا, اس لیے انہوں نے جا کے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا لی, پشتون تحفظ موومنٹ. اگر آپ مارنگ بلوچ کی تحریک کو دیکھیں, اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ جو لوکل بلوچستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ نہیں سکسیزفل ہوئیں لوگوں کو انکلکیٹ کرنے کے لیے مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر. اگر آپ سندھ کے اندر دیکھیں تو جو بھی ڈسیڈنٹ ہوتا ہے فرام دا وڈیرا کلچر, جو پی 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 کا کرنٹ ماڈل آف گورنمنٹ ہے, اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے, جرنلسٹ کو باقاعدہ قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ مین اسٹریم پالیٹکس میں انوالو ہوں, لوگ سیلف گورننس کی طرف موو کریں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت رہیں. تو جب تک جمہوری نظام کے اندر بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہمیں مفتو رایا کی طرح دیکھیں گے تو یہی نظام پرپیچویٹ ہوگا. پنجاب کے اندر وہ مفتو نظام باقاعدہ توڑا گیا تھا بھٹو صاحب کے لینڈ ریفارمز کے اندر جو یہاں پہ پراپرلی امپلیمنٹ کیے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد جو انڈسٹریل بوم آیا تھا یہاں پہ 80s اور 90s میں, اس کے تحت پاور جو ہے وہ کلاسک وڈیرا سے لے کے انڈسٹریل ہیڈز کو دے دی گئی, اور پھر جو ڈیولپمنٹ ورکس ہوئے اس کے تحت پنجاب کے لوگ جنرلی اسپیکنگ ووٹنگ کی انڈرسٹینڈنگ کو ایوالو کر کے, اور یہ ڈفرینس ہے. اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اتنی بڑی اکثریت پنجاب میں لی. حالانکہ پنجاب کی جو شکل ہے جس طرح آپ آج دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف روڈ کنیکٹیوٹی پروجیکٹس, وہ نون لیگ نے ہی کیا تھا. پر یہ ایوولوشن ہوتی ہے جمہوریت کے اندر جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹک لائف کی ایوولوشن ہوتی ہے. اگر آپ امریکن ہسٹری کا مطالعہ کریں 300 سال کا, تو اس میں کئی فیزز گزرے ہیں ایوولوشن کے. جب لوگوں کی کچھ بیسک نیڈز میٹ کر جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی وانٹس کی طرف جاتے ہیں. جس نے نیڈز میٹ کرائی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ وانٹس کے اندر بھی سکسیڈ کرے. اس کی ایک مثال ہے ونسٹن چرچل کی, جو ورلڈ وار 2 کے وننگ پرائم منسٹر تھے.
جنگ تو انہوں نے جتا دی, ان کی عوام نے ریلائز کیا کہ یہ بندہ ریکوائرڈ ہے جنگ جیتنے کے لیے, لیکن پھر اکانومی ری بلڈ کرنے کے لیے وہ الیکشن ہار گئے, کیونکہ انہوں نے ریلائز کیا کہ اس سے بہتر آپشن ایگزسٹ کرتی ہے. تو جب ایک معاشرے کے پرابلمس چینج کرتے ہیں اور سیاسی جماعت ساتھ چینج نہ کرے تو ڈیموکریسی کے تحت وہ ہار جاتی ہے. اسی لیے بھی ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں پاور پالیٹکس, تاکہ ان کی گدیاں سدا بہار رہیں. انفارچونیٹلی جمہوریت لولی لنگڑی ہم نے یہاں پہ امپوز کر دی, لیکن جو ہماری عوام الناس ہے ہم نے اس کے مطابق ماڈل ٹویک نہیں کیا. آپ نے ایک ویسٹرن ماڈل لا کے امپلیمنٹ تو کر دیا, لیکن آپ نے یہاں کے لوگوں کی لیوڈ ریالٹی نہیں سمجھی کہ 300-350 سال سے مفتو لوگ ہیں, ان کو ایک انڈیپینڈنس دی گئی ہے, انڈیپینڈنس کا مطلب نہیں ہے, پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی نہیں بنی, سو وہ آپریٹ کیسے کریں گے جمہوریت کے اندر. یہ کرٹیکل سوالوں کے جواب دیے بغیر آپ پاکستان میں کوئی بھی افیکٹو چینج نہیں لا سکتے. پاکستان تحریک انصاف کا جو افیکٹو چینج تھا کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے, وہ پھر بھی ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کرائسس سالو نہیں کرتا. اور اگر آپ آج دیکھیں تو کرپشن سے بھی زیادہ لیک آف کوہیسو نیشنل آئیڈینٹی ملک کو توڑ رہی ہے. 71 میں بھی یہی ہوا تھا اور آج 2025 میں بھی یہی ہو رہا ہے. ان سوالوں کے جواب جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ تو دینے کو تیار نہیں ہوتے, تو اس لیے عوام الناس ان کے جواب خود جنریٹ کرتی ہے. آپ کو اس وقت ایک رائز آف ایتھنک ٹرائبلزم نظر آ رہا ہے, پنجابیت, پختونیت, بلوچ ہونا, سندھی ہونا, ان کی اپنی سیپریٹسٹ نہیں کہوں گا, سیپریٹ پروونس موومنٹس ہیں, مزید پاورز کی موومنٹس ہیں, اور ان کے اندر کچھ صداقت بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اوور ویلمنگ علماء کلاس ہے جو ایک پین اسلامک نیشنلائزڈ اسلام کی بات کرتی ہے, اور پھر آپ کا ایک طبقہ ہے پوسٹ مشرف جو ایک سیکولر پاکستان کو انویژن کرتا ہے. رادر دین ایک ہیلدی ڈبیٹ ایگزسٹ کرنا کہ پاکستان کی آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے, اسٹیٹ کا سائز, شیپ اور فارم کیا ہونا چاہیے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری گورنمنٹ پک اینڈ چوز کرتی ہے کس نیریٹو وہ کس وقت رن کرتا ہے, جس کی وجہ سے کھچڑی مزید بنتی ہے, سویلین کو مارتا ہے, ایک دوسرے کے رائٹس یوزرپ کرتا ہے اور سبجوگیٹ کرتا ہے. جب تک یہ کرٹیکل پرابلم ایڈریس نہیں ہوگی کسی ڈیموکریٹک سیاسی جماعت کی طرف سے, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تھوڑا زیادہ آج ہو گیا پھر سے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.